السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا 18 برس کی سن کو پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے قریش کے بڑے بڑے معزز اور امیر کبیر گھرانوں سے رشتے آنے لگے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حکم کا انتظار کرتے رہے۔ پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے آیا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی مرضی معلوم کرنے کے بعد منظور فرمایا۔ انتہائی سادگی سے نکاح کی رسم ادا کی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مہر ادا کیا اور دیگر اخراجات کیے، جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جو جہیز دیا اس کی فہرست مختصر سی ہے۔ جہیز میں کھجور کے بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا ایک گدا جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، ایک چھاگل، ایک مشک، 2 چکیاں اور مٹی کے 2 گڑے۔ دوستو، یہ تھا خاتون جنت اور شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا جہیز۔ دوستو، ایک دفعہ ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیک مانگنے کے لیے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ شخص صحت مند ہے، محنت مشقت کر کے اپنی روزی کما سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا، تمہارے گھر میں کچھ بھی نہیں؟ اس نے جواب دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں 2 چیزیں ہیں، ایک مٹی کا پیالہ ہے جس میں میں کاتا پیتا ہوں، اور ایک کمبل ہے جسے میں آدھا اڑتا اور آدھا بچھاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ وہ دونوں چیزیں لے آؤ۔ وہ شخص گیا اور کچھ دیر بعد دونوں چیزیں لے آیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل محفل سے فرمایا، کوئی ہے جو یہ دونوں چیزیں خریدے؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ دونوں چیزیں 1 درہم میں خرید سکتا ہوں۔ ایک دوسرے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ دونوں اشیاء 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں اشیاء یعنی مٹی کا پیالہ اور کمبل 2 درہم کی عوض اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی، اور 2 درہم اس شخص کے حوالے کیے جو بھیک مانگنے آیا تھا، اور فرمایا، جاؤ 1 درہم سے اپنے کھانے کے لیے کچھ خرید لو اور 1 درہم سے کلہاڑی خرید کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ شخص بازار گیا اور کلہاڑی لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کلہاڑی میں ایک دستہ ٹھونک دیا اور کلہاڑی اس کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور بازار میں فروخت کرو اور اپنا پیٹ پالو۔ اسی طرح وہ شخص پھر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو وہ بہت خوش تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 10 درہم جمع ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت تمہارے چہرے پر بھیک مانگنے کا داغ نہ ہوگا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے اگر بندہ محنت مشقت کی طاقت رکھتا ہے اور اس کے باوجود وہ بھیک مانگتا ہے تو قیامت کے دن اس کے چہرے پر بھیک مانگنے کا داغ ہوگا۔ تو یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔